السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریسرچ چینل سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا جو جنگ صفین کے حوالے سے ایپیسوڈ چل رہے تھے وہ اختتام پذیر ہوئے، تو اسی کے ساتھ ہی ہم نے دوسرا سلسلہ شروع کیا ہے جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں ان کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے سوالات کے جوابات بھی ہم بنائیں گے۔ اچھا، اس میں عرض یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ان کا ایک میں نے کلپ دیکھا تھا، اس میں انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک مرید کو کلمہ پڑھایا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چشتی رسول اللہ۔ تو نعیم بھائی، یہ کیا اس کی کوئی اصل ہے، کوئی حقیقت ہے اس کے؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ یہ شروع سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کی مسلمہ شخصیات ہیں ہر دور میں ہی ان کو ایک یوں سمجھا کہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، اور یوں سمجھ لیں کہ اس حوالے سے رسول اللہ کی بھی ایک حدیث پاک ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلے آنے والوں پر لعنت کریں گے۔ یہ ایک قیامت کے قریب کی جو نشانی حضور نے بیان کی ہے برادر، کہ ان میں سے ایک ہے کہ بعد میں آنے والے پہلوں پر لعنت کریں گے۔ لعنتان سے یہی مراد ہے کہ ان کے اوپر تنقید کریں گے، اپنے ذوق میں یہ سمجھیں گے کہ ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ غلط کر کے گئے۔ تو ابھی اس سلسلے کی جو ایک کڑی ہے جس کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، چشتی رسول اللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ جو ہے وہ بہت ہی ایک یوں سمجھ لیں کہ وائرل چیز ہے، ہر دوسرا شخص کو جو ہے نا اس کو اس چیز کا پتہ ہے، اور یہ مرزا صاحب نے اس کو ایک غلط تاثر دے کے اس کو مشہور کیا کہ جو سنی بزرگان دین ہے نا، انہوں نے اس کلمے کو جو ہے وہ پروموٹ بھی کیا ہے اور اس کا دفاع بھی کیا ہے۔ اب یہ ان کی سری کذب بیانی اور غلطی ہے جس کا انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بحمد تعالی جواب دیں گے۔ سب سے پہلے تو یہی ایک التماس ہے عوام سے کہ وہ علماء اہل سنت کو سنا کریں، تاکہ جو اس طرح کے مغالطات ہیں بجائے یہ کہ وہ اس کو شیئر کریں یا جو ہے وہ ایک جذباتی پن کا مظاہرہ کریں، بلکہ وہ کسی جو ہے وہ صحیح العقیدہ سنی کے پاس جائے اور ان کے سامنے وہ عبارت رکھ دے کہ جناب یوں کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں، کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ اب اس واقعے کی کذب بیانی تو ہم جو ہے انشاءاللہ عز و جل ظاہر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ چیز جان لینا ضروری ہے کہ یہ واقعہ مختلف شخصیات کے حوالے سے منقول ہے، اور میں نے جو ہے وہ کل جو جنگ صفین کا سلسلہ تھا اس میں بھی یہ توجہ دلائی تھی کہ کسی واقعے کے جو ہے وہ غیر ثابت ہونے کے لیے، کسی واقعے کے ضعیف ہونے کے لیے ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ اس واقعے میں کوئی ایک پہلو نہ رہے، مطلب ایک راوی کہہ رہا ہو جناب یہ یوں ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یوں ہوا ہے، یا پھر ایک راوی کسی مقام پہ کہہ رہا ہے ایسا ہوا ہے، پھر دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے ایسا ہوا ہے، ان دو الگ الگ چیزیں بیان کر دیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس راوی کو صحیح بات کرنی ہے، اسی وجہ سے یہ کبھی کچھ بیان کرتا ہے کبھی کچھ بیان کرتا ہے، اس کے حافظے میں مسئلہ ہے۔ اب مرزا صاحب نے ریسرچ پیپر، جو ان کا اپنا ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر 2A اندھا دھند پیروی کا انجام، اس میں اس واقعے کو نقل کی ہے۔ ہم جو ہے وہ بعینی ہی انہی کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے لکھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے، ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا۔ یہ میں سیم جو مرزا صاحب نے الفاظ لکھے ہیں اپنے ریسرچ پیپر میں، وہ انشاءاللہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ شخص آیا اور عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کر دوں گا۔ اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا تو کلمہ اس طرح پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اب ایک بار اس طرح بھی پڑھ کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ چونکہ وہ راسخ العقیدہ تھا، یعنی عقیدے کا بڑا پختہ تھا، اس نے
فوراً پڑھ دیا۔ خواجہ صاحب نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلعت اور نعمت عطا فرمایا، یعنی انعام و اکرام جو ہے اس کو عطا کیا، اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصود نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ حشر بہشت کے اور فوائد السالکین صفحہ 19 کے حوالے سے مرزا صاحب نے خود کوٹ کیا ہوا ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں یہ واقعہ ثابت ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی کی طرف جو ہے اس کو منسوب کرتے ہیں، اور اس میں خود جو ہے وہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، اور اعتراضات اس کی وجہ سے چشتی رسول اللہ یعنی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف کرتا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ ایک جگہ مرزا صاحب نے یہ واقعہ خود لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اسکرین پہ بھی دیکھا ہے اس کو، جبکہ مرزا صاحب دوسری ویڈیو میں کہتا ہے کہ یہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف منسوب ہے، اور وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ فوائد السالکین جو اس کے نسخے میں مختلف نسخہ جات ہیں اس کے، اور یہ کتاب معتبر نہیں ہے جس کی دلیل ہم آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو فوائد السالکین کے ایک دوسرے نسخے میں، ایک دوسرے مطبوع میں یہ الفاظ ہے کہ یہ واقعہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، جیسا کہ سبع سنابل میں جو ہے میر عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، تو وہاں انہوں نے جو حوالہ دیا وہ فوائد السالکین کا دیا ہے، کہ فوائد السالکین میں ہے کہ یہ جو خواجہ یوسف تھے وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو اس وقت ایک مرید آیا۔ تو یہ جو سبع سنابل کا قدیم نسخہ ہے اس میں یہ الفاظ فوائد السالکین کے حوالے سے، اب اس میں یہ ذکر ہے کہ اس وقت خواجہ یوسف چشتی یہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس اس وقت موجود تھے۔ تو ہمارا مرزا صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو خواجہ یوسف چشتی ہیں، اس سے مراد خواجہ ابو یوسف چشتی، وہ 50 سال سے بھی ان کا زیادہ عرصہ ہے، مطلب کہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی پیدائش ہو رہی ہے اس سے بھی 50 سال پہلے، اس سے زیادہ پہلے یہ وفات پا چکے ہیں، تو یہ کیسے اس وقت موجود ہو سکتے ہیں؟ کیا قبر سے نکل کر آ گئے؟ تو آپ کس طرح یہ تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب نے یہ تحقیق نہیں کی، یہ جو وہابیوں کے پرانے اعتراضات تھے سنی بزرگان دین کے اوپر، انہی کو اٹھا کے جو ہے وہ چشمہ کر دیا اور کہنے لگا کہ میں نے جو ہے ایک نیا کام کیا، حالانکہ کوئی نیا کام نہیں ہے، ہمارے علماء نے اس کے کثیر جوابات دیے۔ اسی چیز کو جو ہے وہ سلسلہ مداریہ یہ اس کتاب کے اندر مولانا محمد کیسر رضا حنفی جو ہے وہ مدظل العالی نے صفحہ 436 کے اوپر من گھڑت قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ اقتباس الانوار کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو خواجہ معین الدین چشتی ہے اور خواجہ یوسف چشتی، ان کے درمیان 50 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے، تو یہ اس وقت واقعہ میں کیسے موجود ہو گئے؟ تو یہ اس چیز سے یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ہی من گھڑت ہے۔ اولاً کیا کہ یہ مرزا صاحب نے خود ہی قبول کیا کہ قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے۔ پھر فوائد السالکین کا دوسرا نسخہ جس میں جو ہے وہ سبع سنابل جو قدیم ترین جو اس کا مطبوع اور نسخہ ہے، وہاں فوائد السالکین کے حوالے سے ہی موجود ہے، وہاں لیکن نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا ہے۔ تو دو الگ الگ شخصیت واقعات ہیں، واقعے میں اضطراب ہے، جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، بلکہ سنا سنائی ایک چیز تھی ابرار بھائی جس کو بیان کر دیا گیا۔ اب جو ہے اس سب تفصیل سے یہ بات تو معلوم ہو گئی ابرار بھائی کہ یہ واقعہ بالکل ایک محض من گھڑت قصہ ہے، جس کو جو ہے وہ لوگوں نے بیان کیا اور وہ کتب کی شکل میں آگے آ گیا۔ جی، اب اس میں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ سبع سنابت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ مرزا صاحب کا وہ کلپ جو ہے وہ سننے کو ملا، اس میں وہ جو ہے وہ انہوں نے ایک نیا دعویٰ کیا، کہتے ہیں کہ اس جو ہے وہ چشتی رسول اللہ یہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی گیا۔ وہ کیسے؟ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو سبع سنابل ہے یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، گویا اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو تسلیم کر لیا کہ یہ درست ہے، حالانکہ یہ خود ایک بہت بڑی انہوں نے خیانت کی ہے کہ ایک مقام سے کتاب کی تعریف دکھا دی۔ لیکن آپ کو میں نے جو ہے وہ عرض کیا، اور ہم نے جو ہے وہ سبع سنابل کا پرانا نسخہ بھی اسکین جو ہے وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں فوائد السالکین کا نام واضح ہے،
کہ فوائد السالکین کے حوالے سے سبع سنابل میں یہ بات موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فوائد السالکین ہے، اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ایک مقام پہ گفتگو کرتے ہوئے کہ دلیل العارفین، فوائد السالکین اور تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی، یعنی ایک کسی اعتراض کا جواب لکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، معترض کا اعتراض کا جواب لکھتے ہوئے کہ جہاں باحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو صریح کذب کی راہ لی، یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں حضرات منسوب علیہ کی طرف سے ثابت بھی ہیں یا نہیں، یا میں جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ ثانیاً یعنی اللہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں اولاً تو آپ ثابت کریں کہ یہ کتابیں ہیں یا نہیں ہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کتاب ثابت نہیں تھی، تبھی تو اللہ نے یہ بات کہی کہ اس کتاب کو ثابت کریں پہلے، کیونکہ جو مشائخ چشت ہیں ان کی طرف تو بہت سی جھوٹی کتابیں مشہور اور ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ پھر اللہ نے دوسرے نمبر فرمایا کہ ثانیاً اگر بیان ثقات سے ثابت ہو، یعنی معتمد لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو، اس سند کو ثقہ لوگوں نے روایت کیا ہو کہ ان حضرات سے اس نام سے کوئی کتاب تھی، تو بلا شبہ یہ مشہور متداول کتاب نہیں بلکہ کتب غریبہ پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اتنی بہترین کتاب ہوتی تو علماء میں مشہور ہوتی ہے فوائد السالکین، لیکن علماء کے ہاں یہ مشہور کتاب نہیں ہے، تو یہ کتب غریبہ میں سے ہے، یعنی وہ کتب ہیں کہ جو یوں سمجھ لیں کہ علماء کے ہاں مشہور نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی نے خود سے لکھ کر اس کو منسوب کر دیا ہو۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ علامہ سید احمد حموی غمز العیون محقق بحر صاحب بحر الرائق سے ناقل ہیں کہ لا یجوز النقل من الکتب الغریبہ التي لم تشتہر، یعنی جو کتب غریبہ ہیں ان سے کسی چیز کو نقل کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ غمز العیون جلد 1 صفحہ 16 کے اوپر ہے، اور اس بات کو اعلیٰ نے فتاوی رضویہ میں اپنے رسالہ الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ یعنی سجدہ تعظیمی کی حرمت کے اوپر جو اعلیٰ نے رسالہ لکھا ہے اس میں اس بات کو کوٹ کیا، اور یہ رسالہ اعلیٰ نے 1337 ہجری میں یعنی اپنی وفات سے کم و بیش جو ہے وہ 3 سال پہلے اس کو لکھا۔ اور آپ کو اس چیز سے تو یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اعلیٰ نے صریح الفاظ سے جو فوائد السالکین ہے اس کی نسبت کو ہی مردود ٹھہرایا کہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ثابت ہی نہیں ہے تو اعلیٰ نے اس کتاب کو یوں سمجھ لیں فارغ کر دیا۔ صحیح بات۔ اب یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بالفرض مشکات المصابیح ہے کتاب، اس میں موضوع روایات بھی ہیں، اب کوئی کہے کہ جناب مشکات المصابیح ہے تو بہترین کتاب، لیکن اس میں جو ہے وہ ایک موضوع میں اگر بالفرض تعریف کروں کہ مشکات المصابیح بہت ہی بہترین کتاب ہے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں، بہت ہی بہترین کتاب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اس کی موضوع اس میں جو موجود موضوع روایات ہیں وہ بھی درست ہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ صاحب مشکات المصابیح ان روایات کے موضوع ہونے پہ مطلع نہ ہو سکے ہوں، جس طرح میر عبد الواحد بالگرامی فوائد السالکین کے غیر معتمد ہونے کے اوپر مطلع نہ ہو سکے، جس کی طرح والا نے اشارہ فرما دیا۔ تو جب ایک کتاب ہی من گھڑت ہے تو اگرچہ اس کو کتنا ہی بہترین عالم اپنی کتاب میں اس کا حوالہ درج کرتا رہے وہ من گھڑت ہی رہے گی۔ جس طرح کتاب العروس یہ امام دلمی رحمہ اللہ نے مسند الفردوس کے اندر اس کو ذکر کیا، علماء نے یہ بات صراحتاً ذکر کی کہ یہ کتاب جو ہے وہ مردود ہے، اس میں جو ہے وہ منکر روایات موجود ہیں۔ تو اب اگرچہ جو امام دلمی رحمہ اللہ ایک جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک سکہ شخصیت اور محدث تھے، لیکن ان کا اس کتاب کو اپنی کتاب میں نقل کر رہنا اس کو یہ لازم نہیں آتا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ اس کتاب کو مشہور کر دیا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا، یا بالفعل ان کو ایکسیپٹ کرنا مان بھی لیا جائے تو ان کے ایکسیپٹ کرنے سے یہ بات درست ثابت ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی۔ جب یہ کتاب ہی موجود ہے تو جتنا بڑا جو ہے وہ محدث ہو، اگر وہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے تو وہ اس کو اپنی کتاب میں نقل کر رہا ہے تو اس سے یہی مراد دیا جائے گا کہ ان کی جو ہے تحقیق میں یہ بات ہی نہ آئی کہ یہ کتاب جو ہے وہ معتمد نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو سبع سنابل میں یہ فوائد السالکین کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، سبع سنابل میں انہوں نے خود سے یہ واقعہ نہیں لکھا بلکہ فوائد السالکین سے لکھا ہے، اور جب فوائد السالکین کا ہی ہم نے رد کر دیا تو اب وہ جس مرضی کتاب میں آئے وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ صحیح بات۔ یعنی جب ہم نے اصل کو ہی ختم کر دیا تو اب وہ جس مرضی کتاب میں آ جائے، جب ہم نے ایک کتاب کو یہ کہہ دیا کہ وہ کتاب ثابت نہیں ہے
تو اب جس مرضی کتاب میں وہ جائے وہ ہم اس چیز کو قبول ہی نہیں کریں گے جب وہ چیز ثابت ہی نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی عالم جو ہے وہ بڑا عالم اس کو ذکر کرتا رہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ فوائد السالکین یہ من گھڑت ہے۔ دوسرا یہ کہ جو 7 سنابل میں اس کا ذکر تھا وہ فوائد السالکین کے حوالے سے تھا، اور فوائد السالکین کا رد جو ہے وہ اعلیٰ نے کر دیا ہے۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اعلیٰ نے جو اس کی تعریف کی ہے تو اعلیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو 7 سنابل میں سب کچھ ہے، ہر جز کی جو ہے وہ میں تعریف کر رہا ہوں، بلکہ آپ جو ہے وہ ابھی اسکرین پہ جو ہے وہ مرزا صاحب کا کلپ جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے، جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ طارق جمیل کی کتاب کی تعریف کی ہے تو اس میں ایک چیز یہ بھی کوٹ ہے کہ جو ثابت نہیں ہے، تو مرزا صاحب نے یہ کہا کہ جناب وہ کتاب کو میں اس کتاب کی تعریف کرنے سے یہ مراد نہیں کہ اس کی کتاب کا جو ہے ہر جز صحیح ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ کتاب اس کتاب کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ مجھے حضور خواب میں اور انہوں نے جو ہے اس کتاب کو پسند کیا، تو مرزا صاحب اس کے مزید دفاع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حضور کا اس کتاب کو پسند فرمانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کتاب کا ہر جز صحیح ہو، بلکہ جو قبول کرنا ہوتا ہے یا کسی چیز کو پسند کرنا ہوتا ہے وہ عمومی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب یہ اصول یہاں 7 سنابل کے اوپر کیوں نہیں آپ جو ہے وہ لاگو کرتے ہیں؟ آپ کے اوپر جب بات آتی ہے تو آپ کے اصول الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اگر 7 سنابل میں یہ موضوع نسخہ جو فوائد السالکین کا ایک ودی نسخہ جو آ گیا ہے تو اس سے فوائد السالکین کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ایک خاص مقام پہ ان سے جو ہے ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کی تحقیق میں ایک چوک ہوئی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے ایک مقام پہ، تو لہٰذا مرزا صاحب کا اپنی بار الگ اصول ہوتا ہے اور دیگر جب کسی اور کے بارے میں کلام کرتا ہے تو اصول الگ ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب کا آپ یہ کلپ ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابی کو بھی پروموٹ کرتا ہوں، اس کا قطعی مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% حدیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں ضعیف حدیث نکلی، تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 خطوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 خطوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت۔ باقی اس میں میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی اسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی اسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% ان میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا، اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% باتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں جی ناظرین، آپ نے جو ہے وہ مرزا صاحب کو جو ہے وہ کلپ دیکھ لیا ہوگا، اس میں واضح طور پہ مرزا صاحب اقرار کر رہے ہیں کہ جناب حضور کا اس کتاب کو قبول کرنا ہے، اس کے ہر جز کو قبول کرنا نہیں ہے۔ تو جب اعلیٰ نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ حضور نے اس کتاب کو قبول کیا تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضور نے اس کے ہر جز کو قبول کیا، جیسا کہ مرزا صاحب نے خود کہہ دیا ہمیں اس کتاب کا جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مزید کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، یہ خود مرزا صاحب نے اس چیز کو بیان کر دیا۔ تو بحمد تعالیٰ اس بات سے آپ کو یہ چیز واضح ہوگی ابرار بھائی کہ یہ کیسی انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور کیسی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے، ایک وہ چیز جو ثابت ہی نہیں تھی اس کو جو ہے وہ بزرگان دین کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی، جس کا رد خود انہوں نے خود بھی اپنی زبان سے کر دیا ہے، اپنے اصول سے اس کا رد خود ہی کر دیا ہے۔ تو اب اعلیٰ پر یا ان بزرگان دین کے اوپر تان کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، انہوں نے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایسا کلمہ پڑھائیں گی ہی کیوں، کہ وہ ایک تو جو آیا ہے اس نے تو پڑھا ہوا ہے، اس کو کافر کرنے اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے جو کلمہ پڑھایا ہے وہ 90 لاکھ کو وہی کلمہ پڑھایا ہے جو رسول اللہ کا کلمہ ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسا ہی ہے، ہمارے علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ کسی جائز چیز کو یا پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ حرام ہے۔ مثلا آپ پاک پانی میں ناپاک قطرہ یا ناپاک پانی نہیں ڈال سکتے، تو علماء نے اس سے منع کیا ہے کہ پاک چیز کو ناپاک بنانا جان بوجھ کر یہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو ایک مسلمان کو کفر کرنے پر جو ہے وہ اس کو دلانا، اس کو دعوت دینا کہ تم کفر کرو، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ مطلب کہ یوں سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ صاحب اس کے کافر ہونے پہ راضی تھے، اس کے کفر کو اختیار کرنے پہ راضی تھے، اور یہ بات عقلاً بالکل محال ہے کہ ایک اللہ کا ولی
چلے ایک چیز یہ ایک وقت اگر کوئی سوچ لے کہ اگر کوئی بالفرض اگر کوئی ایسے ذہن کا بندہ ہے کہ جو اللہ کے اولیاء کا منکر ہے، وہ ان کو اگر بالفرض مسلمان ہی مانتا ہے، تو ایک مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں دوسرے مسلمان کو کفر کا کلمہ پڑھاؤں؟ تو اس چیز کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں عقلاً محال ہونا یہاں سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک عام مسلمان یہ نہیں چاہ سکتا کہ جناب میرا بھائی جو ہے مسلمان بھائی وہ کلمہ کفر بکے، تو خواجہ صاحب جیسی ہستی کیسے یہ چاہ سکتی ہیں کہ ان کا ہونے ان کی طرف آنے والا جو ان کا مرید ہے جو مسلمان ہے اس کو جو ہے وہ کلمہ کفر کی طرف لے کر جائے، بلکہ وہ تو کافروں کو مسلمان کرنے والے جو حضرات میں سے تھے، ان شخصیات میں سے تھے جنہوں نے جو ہے وہ بلا شبہ کئی تعداد جو ہے غیر مسلموں کی ان کو مسلمان کیا، تو ان سے تو یہ جو ہے وہ توقع رکھنا یہ عقلاً محال ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں جی۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ جو چشتی رسول اللہ کا ہے بالکل نعیم بھائی نے صحیح فرمایا، اس کا رد بھی فرمایا، اور جن جن کتابوں کے اندر یہ چیز آئی ہے وہ بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ تو جو بھی ہمارے اس چینل پہ نیا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اہل سنت کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا رد ہو سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنایا ہے یا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔